مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ. فصل فی التخارج. آج ہمارا سبق تخارج کے والے سے ہے. پیچھے ہمارا سبق مکمل ہو گیا تھا کہ ورثاء کے احوال بھی پڑھ لیے، اصحاب فروض ان کو بھی پڑھ لیا، عصبات کو بھی پڑھ لیا، اول اس کو بھی پڑھ لیا، حجب کو بھی پڑھ لیا. پھر اس کے بعد جو اس کے اندر قوانین تھے وراثت کو تقسیم کرنے کے، وہ قوانین بھی پڑھ لیے. پھر یہ کہ اگر اس کے ساتھ کمی واقع ہو جائے، سہام اور روس میں حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہو، حصے جو ہیں وہ پورے افراد پر نہ آ رہے ہوں، تو اس کے کیا قانون ہیں، باب التصحیح کے اندر وہ پڑھ لیا. پھر ترکہ وراثت آئے تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، اس کے کیا کیا قوانین ہیں وہ پڑھ لیا ہم نے. اب مسئلہ یہ ہے آج کے سبق کے اندر، تخارج کہتے ہیں، ویسے تو خروج سے بنا ہے، ماخذ اس کا نکلنا. اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ ورثاء کا باہمی رضامندی سے بعض معین شے کے عوض میں اپنے مکمل حق وراثت سے دستبردار ہو جانا. اپنے جو حق وراثت ہے مکمل، اس سے کچھ معین حصے کے بدلے میں ورثاء کی باہمی رضامندی سے دستبردار ہو جانا. ٹھیک ہے، تو مال کا معین حصہ وہ تھوڑا ہوگا، ظاہری بات ہے جو حق وراثت ہے وہ زیادہ ہوگا، تو اپنا حق وراثت کو چھوڑ دینا. لیکن ایک بات اس کے اندر بڑی پوائنٹ کی ہے، جس کے اندر اکثر مغالطہ لگ جاتا ہے احباب کو. ایک ہوتا ہے زندگی کے اندر وراثت کو چھوڑنا. باپ موجود ہے اور باپ کی موجودگی میں عموماً ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے، لو بیٹیو تم کچھ لینا ہے تو لے لو، باقی تم کل کو اپنے بھائیوں سے نہ مانگنا. ایک یہ چلتا ہے. یا بیٹیوں کو ایسا برین واش کیا جاتا ہے ماحول کی وجہ سے یا والدہ کی طرف سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو برین واش کیا جاتا ہے، اس کا ذہن سیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم آج بھائیوں کو دے دیتی ہو تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے تمہارا بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق رہے گا، آنا جانا لگا رہے گا، بوا کھلا رہے گا. تو تم یوں کرو کہ اپنا حق وراثت جو ہے نا وہ چھوڑ دو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ جب بیٹیاں اپنا حق وراثت چھوڑ دیں، باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی، اب باپ اور ماں کی وراثت تو اولاد کو ملنی ہے نا. اب باپ یا ماں کی وراثت جب ملنے لگی تو اس وقت جن افراد نے چھوڑا ہوا تھا، نہ بیٹیوں ہی ہوتی ہیں بیچاری، ان بیٹیوں کو کہنے لگے کہ تم نے تو حق وراثت چھوڑ دیا تھا، تو اب پھر مانگ رہی ہو. اس وقت تو بولی نہیں تھی، اس وقت تو کہہ دیا ہم نے بھائیوں کو دیا، اس وقت تو بڑے احسانات جتلاتے ہوئے اپنے والدین کی داد لے رہی تھی، اور اب مانگ رہی ہو. اس بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ شریعت اسلامیہ اس بارے میں ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی مرد مورث کی زندگی میں، جس کی وراثت لینی ہے اس کی زندگی میں اپنا حق وراثت چھوڑ دے، اپنا حق وراثت چھوڑ دے، ابراء اسے کہتے ہیں، ابراء کرنا، حق وراثت چھوڑ دے، تب بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے آپ نے اشباہ و نظائر کی شرح
حموی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی حق وراثت کو چھوڑ دے، چھوڑنے کے باوجود بھی جب مورث فوت ہوگا تو پھر حق وراثت کے اندر اس کو بھی حق بھی ملے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. اب اس کا دوسرا پوائنٹ، مورث کی زندگی میں اس نے کہہ دیا میں نے اپنا حق وراثت چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی مورث نے کہا چلو میں تم کو 50 ہزار دیتا ہوں، یا لاکھ دیتا ہوں، یا 2 لاکھ دیتا ہوں، یا 5 لاکھ دیتا ہوں، یا جو فلانا پلاٹ ہے نا وہ تم رکھ لو، اور تم نے نا حصہ نہیں مانگنا. یہ دوسرا میں سٹیپ بیان کر رہا ہوں. پہلا تھا کہ بغیر کسی عوض کے حق وراثت چھوڑا، دوسرا ہے کچھ لے کر حق وراثت چھوڑا. اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ بیماری چل رہی ہے. ذرا یہ اس لیے میں اس کو شروع میں بیان کر رہا ہوں. حق وراثت کو کچھ لے کر، والد نے کچھ دے کر ان سے حق وراثت چھڑوا لیا. والد یا والدہ مورث ہے، وہ زندہ ہے، اپنی زندگی کے اندر بیٹیوں سے حق وراثت چھڑا لیا یا کسی بیٹے سے حق وراثت چھڑا لیا، تو جب مورث فوت ہوگا، والد یا والدہ جب فوت ہوں گے تو جناب وہ حق وراثت کے اندر وہ بھی شریک ہوں گے جنہوں نے کچھ لے کر کہا تھا کہ حق وراثت چھوڑا. یہ بات سمجھ آئیے؟ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ لیا چاہے کچھ نہ لیا، دونوں صورتوں میں اگر مورث کی زندگی میں جس کا اس نے وارث بننا ہے اس کی زندگی کے اندر کچھ لیا یا نہ لیا، وہ وراثت سے دستبردار اگر ہوتا ہے تو جو ہی مورث فوت ہوگا، مورث کے فوت ہونے کے بعد وہ وراثت کا بدستور حقدار ہوگا. نہیں، وہ کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. یہ ضابطہ یاد رکھیں، اس کو بھی بڑے سٹیپ سے سمجھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی سمجھنے میں. زندگی کے اندر مورث، ہم نے وراثت کی شرطیں پڑھی تھی اور اس میں یہ پڑھا تھا کہ مورث جب وارث وراثت لے گا نا تو وارث کا حقدار اس وقت بنے گا کہ مورث کی موت ہو. مورث فوت ہوگا تو وارث بنے گا. وراثت کا تعلق مورث کی موت کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب مورث نے جو اپنی زندگی میں دے دیا، جو مرضی کہہ کر دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ہبہ، تحفہ، گفٹ. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہبہ کہیں گے. وہ اگرچہ عرف کی زبان میں اسے حق وراثت کے چھوڑنے کا عوض کہا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں جو نص شرعی کے خلاف آ رہا ہو. یہ ضابطہ ہے نشر العرف کے اندر، فی بنائی احکام عباد العرف کے اندر علامہ ابن عابدین شامی نے صراحت فرمائی ہے کہ ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں جو نص شرعی کے خلاف آ رہا ہو. بات سمجھ آئیے؟ اب ایسے جو زندگی کے اندر کسی کو دے دیا گیا، اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دیا گیا زندگی کے اندر، اگرچہ اسے یہ کہہ کر دیا گیا کہ تو اس کے بعد وراثت سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، یا وہ کہے یا مورث کہہ دے کہ تیرا وراثت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، مورث کا تو مرنے کے بعد اپنے مال سے تعلق رہتا ہی نہیں ہے. اب وہ وارث کی ملکیت میں جو جا رہا ہوتا ہے وہ حق جبری ہوتا ہے، وہ چھڑائے گا بھی تو نہیں چھوٹے گا، یہ اللہ کی طرف سے اسے دیا جا رہا ہے. اب زندگی کے اندر جو اس نے دیا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہبہ کہیں گے. اسے جو مرضی نام دے دیں وہ ہبہ ہے. اب ہبہ کا ایک ضابطہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر گھومتا ہے اور ہمارے لوگ اس کے اندر
نہیں پرواہ کرتے. حالانکہ یہ ضابطہ جو ہمارا موجودہ قانون ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ہبہ مشاع، میم شین الف عین مشاع، ہبہ مشاع کا مطلب ہوتا ہے مشترکہ کھاتا، مشترکہ ہبہ. لیکن یہ مشاع کے اندر زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. ہبہ مشاع کا مطلب یہ ہوا مشترکہ کھاتے سے. اس کی اب صورتیں سمجھنی ہے. مشترکہ کھاتے سے 3 4 5 بندے شریک ہیں جس زمین میں، پراپرٹی میں، مشترکہ کھاتے سے کسی کو ہبہ کرنا، ایک صورت. دوسری صورت، تھا تو ایک بندے کی، وہ پراپرٹی تھی تو ایک بندے کی، لیکن ہبہ کی مشترکہ کو، 2 3 بندوں 4 کو ہبہ کر دی. سمجھ آئی بات کی؟ تیسری یہ کہ مشترکہ کا ہبہ مشترکہ کو کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے اندر دیکھیں یہ تینوں صورتوں کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے مستقل رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر، اور فرمایا ہے کہ ہبہ مشاع ناقص ہے اور مورث کے فوت ہونے کے بعد وہ باطل ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص باپ ہے، وہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، 4 بیٹے ہیں مثلا، اس کی 3 بیٹیاں مثلا یا 4 بیٹیاں کر لیں، 4 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں. وہ اپنے 4 بیٹوں کو ہبہ کرتا ہے. مثلا یہ مرید کے کی زمین ہوگی، جڑا والے کی ہوگی، ادھر قصور کی ہوگی، شیخو پورے کی ہوگی، کوئی زمین ایک گاؤں کے اندر. آپ کوئی بھی گاؤں لے لے، وہ کہتے ہیں کاموں کی کے اندر کھیوٹ کھتونی کھسرا نمبر فلاں کے تحت میں نے اپنے یہ 4 بیٹوں کو ہبہ کیا. اب یہ 4 بیٹوں کو جو کٹھا ہبہ کر رہا ہے، مالک ایک ہے، ایک مالک 3 کو 4 کو یا 2 کو ہبہ کر رہا ہے، یہ ہبہ مشاع ہے. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی خصوصاً زمین اس کو جب ہبہ کیا جائے تو اس کی جہت، اس کی حدود، اس کا بالکل عقب اور قبل، یہ ہر طرف کی جہت کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر جھگڑے زمینوں کے بانٹ کے اندر، تقسیم کے اندر ہوتے ہیں. بس اوقات ریٹ عموماً ریٹ فرنٹ والی زمینوں کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک ایسی نکلتی ہے تو ریٹ پچھلی والی زمین کا بڑھ جاتا ہے. اب حدود اربع جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اس میں، تاکہ جہات متعین ہو جائے. اللہ حضرت نے فرمایا کہ جہات، حدود، احاطہ، یہ سارے متعین ہوں، کون سا کھاتا کس کا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو فرمایا یہ ہبہ ناقص ہے، ہبہ مشاع ناقص ہے. اب ہبہ مشاع ناقص کا مطلب یہ ہے کہ مورث یعنی ہبہ کرنے والا، مثلا یہاں پر ہے واہب، ہبہ کرنے والا اپنی زندگی کے اندر جب چاہے اس کو درست کر سکتا ہے. لیکن اگر ہبہ کرنے والا فوت ہو گیا، والد ہی ہے، فوت ہو گیا، اب وہ ہبہ ناقص سے باطل کی طرف چلا جائے گا. دوبارہ وہ پھر وراثت کے اندر آ جائے گا. پہلے اس کے اندر 4 بھائی تھے، اب 4 بھائی نہیں، اب 4 بہنیں بھی ساتھ شریک ہوں گی. وراثت کے اصول کے مطابق اس کے اندر تقسیم ہوگی. یہ بات سمجھ چلی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اس میں بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. یہ میں نے اتنی صورت بیان کی ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی اپنے بال بچے کو، اپنی اولاد میں سے بیٹیوں کو، خصوصاً آج کل ہاتھ ہی بیٹیوں سے ہوتا ہے، بیٹیوں کو اگر کوئی کسی شے کے عوض یا بغیر عوض کے حق وراثت سے دستبردار کرتا ہے، جناب وہ اس کے اوپر سٹامپ بھی کروا لے، دستبردار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بی بی، وہ بیٹی، وہ بہن حق وراثت سے محروم. بات سمجھ آئیے؟ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جائیں، اور جو وہ زندگی کے اندر تھا وہ کیا تھا؟ ہبہ. اور جس کو جو دے دیا اسی کا ہو گیا، وہ اس کی بعد میں کٹوتی نہیں ہوگی. بات سمجھ آئیے؟
اور اگر زندگی اس کی ختم ہوگی مورث کی زندگی، وہ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد وہ بیٹھنے کے اندر انہوں نے کہا ہاں جی بہنوں تسی دسو کی لینا ہے، انہوں نے کہا ویزا اسی تہاڈا بوا لینا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ ہمارا آنا جانا رہے، ہم تم سے مانگتی نہیں ہیں۔ اور بڑے محبت والے ہوتے ہیں یہ بھی کہ حصہ لینے کے بعد بھی بوئے بند کرتے ہیں۔ اس کا تو تعلق ہی نہیں نا، یہ بات یاد رکھیں۔ حق وراثت وہ لینا یا دینا وہ بات کی بات ہے۔ بیٹی بہنوں کے لیے دروازے بند کرنے، سلام دعا بند کر دینی، دوسروں کو روکنا نہ سلام لینا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قاطع رحم، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور شب برات کے اندر آپ نے وہ پڑھی، اس میں یہ بھی ایک لکھا ہوا تھا کہ قطع رحمی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس واسطے اس بات کو پیش نظر رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ میری آواز جہاں تک جائے اس کو یہ آواز کو آگے پہنچائیں کہ بیٹیوں کو حصہ دے کر دیکھو تو صحیح اللہ کتنی مال میں برکت کرتا ہے۔ یقین جانیں سب سے پہلا حق ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکوین، اس کے فوراً بعد قرضے کی ادائیگی، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہی یہ وصیت کر کے بعد فوراً بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اس کو اتنے دن اپنے استعمال میں رکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ جی بیٹی کو دیں گے یا بہن کو دے دیں گے تو وہ دوسرے بیگانے گھر چلا جائے گا رزق۔ بیٹی بیگانے گھر ساری کی ساری بھیج دی ہے تو اس کا جو اس کے حصے میں رزق آ رہا ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ پوری بیٹی جا رہی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، پوری بہن جا رہی ہے بیگانے گھر اس کی پرواہ نہیں، رزق کی اتنی پرواہ لگی ہوئی ہے۔ رزق کون سا ہے؟ رزق تو وہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یہ روٹی اکٹھی کرتی ہیں، روزی نہیں اکٹھی کرتی ہیں۔ روٹی اور روزی میں فرق نہیں کر پاتی۔ روزی وہی ہے جو اللہ کی ذات دیتی ہے، جو مقدر میں ہوتی ہے۔ جو لقمہ کھا لیے وہ روزی ہے۔ روٹی کتنی اکٹھی کیے بیٹھے ہیں کروڑوں پتی، بعد میں پابندیاں لگ گئی، یہ ایسا نہیں کھا سکتے، اتنا نہیں کھا سکتے، یہ کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اگر بہن یا بیٹی والد یا والدہ کے فوت ہونے کے بعد کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنا حق وراثت چھوڑا، نہیں لیتی، محترم پھر بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہے۔ اتنی بات کہنے سے بھی وراثت سے محروم نہیں ہے۔ یہ حق جبری ہے۔ حق جبری کا یہ مطلب ہے کہ اس کے باوجود بھی ابھی وراثت سے محروم نہیں ہے۔ اور لکھا ہے ہمارے فقہا نے کہ جب تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ گناہگار ہوتے رہیں گے، تا وقت ہے کہ اتنے مال کی تاوان دیں اور حصہ دیں، پھر جا کر ان کی توبہ ہوگی۔ یہ تو سوئیوں اور قمیضوں تک کر رکھا ہوا ہے کہ اس کی قیمت لگا کر اس کے پیسے ادا کیے جائیں۔ وہ کہیں بھی چھوڑا، کہیں نہیں، یہ تمہارا حق ہے، اس کی ملکیت میں ایک مرتبہ کرو، ملکیت میں چلا جائے، جانے کے بعد کہا اب تم اپنے پاس رکھو، عرصہ بیتے گا، گھر والوں سے مشورہ کرنا، بیٹوں سے مشورہ کرنا، اولاد سے مشورہ کرنا، کرنے کے بعد پھر جو مرضی ہوگی کرنا، ابھی تم اپنی ملکیت میں لو۔ 6 ماہ تک کم از کم اس کی ملکیت میں دے کر رکھے تاکہ وہ کسی مجبوری کے تحت تمہیں اپنا ہیبہ نہ دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی اسی طرح چلے جو دستور ہے صلہ رحمی کا۔ اس کو یہ نہ ہو کہ بھئی یہ میرے رشتہ لینے دینے کی وجہ سے یا وراثت پراپرٹی کی وجہ سے اس کا میرا تعلق ہے۔ بہن بھائی کا تعلق یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، بس اور بات نہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ بڑے عجیب سے طریقے ہیں بھی، وہ ہمیں وہ حصہ کیوں نہیں دیتے بہنوں کو؟ تو وہ کوئی اس لائن والے تھے، مولوی طبقے کے لائن والے، وہ کہنے لگے جی وہ ہمیں وہ بزرگ جو ہے نا وہ ہمارے والد گرامی وہ حفاظت کے لیے دے گئے کہ سنبھال کر رکھنی ہے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ کر تم سے لینی ہے انہوں نے۔ وہ تو جاہل بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہترین یہ اس طرح کے طریقے، کبھی وہ ہمیں حفاظت کے لیے بٹھا گئے، بالکل غلط بات۔ آج لوگوں کو مطمئن کر لو گے، اس کو مطمئن کر لو گے، اس کو مطمئن کر لو گے، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں مطمئن کیسے کرو گے؟
کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس نے ظلمن ایک بالشت زمین کو لیا قیامت کے روز 7 زمینیں اس کے گلے میں توق ڈال دی جائیں گی، اٹھاتا پھر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جس پر اس طرح کا ظلم ہو اور وہ نہ لے سکے، یہاں نہ لے سکے، تو پھر قیامت کے روز اس مظلوم کے جو اس کی جو نیکیاں ہوں گی ظالم کی وہ ادھر آئیں گی، نیکیاں اس کی ختم ہوگی تو پھر اس کے ظلم کے مطابق مظلوم کے گناہ ادھر جا رہے ہوں گے۔ اس واسطے یہ عدالت اگر کوئی گڑبڑ کر دیتی ہے تو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارے احباب کو کہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس کے ہونا چاہیے تو پھر وہ ملتا کیوں نہیں، پریشان نہ ہو، یہاں نہیں تو پھر اگلے جہان صحیح۔ اسی نتیجے پر مسلمان کا ایمان قائم ہے، والذین یؤمنون بالغیب۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ آگے آتا ہے کہ مورث فوت ہو گیا، ورثاء مل کر بیٹھے، ایک شخص کہتا ہے کہ جناب یوں کریں، میں یہ بزرگوں کی یہ جو چھڑی ہے مجھے یہ دے دیں، یا بزرگوں کا یہ جو باکس ہے مجھے یہ دے دیں، یا والد صاحب کے یہ جو کپڑے ہیں مجھے یہ دے دیں، یا والد صاحب کا یہ جو یا والدہ کی یہ جو انگوٹھی ہے مجھے یہ دے دیں، میں باقی اپنے حق وراثت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ فوت ہونے کے بعد، مورث کے فوت ہونے کے بعد، والدہ یا والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے کسی سامان پر برکت کے لیے یا اس کو نشانی کے لیے کسی طریقے سے بھی اس کو لیتا ہے، لے کر کہتا ہے میں نے اپنا باقی حق وراثت چھوڑا، تو اسے کہتے ہیں جناب تخارج۔ یہ آج کا سبق ہے اس والے سے، یہ پیچھے بیک ساری سمجھ آ گئی نا۔ ہبہ کیا ہوتا ہے، ابراء کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال جو آپ کا کرنا بنتا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چلتا ہے نان کی چھک، نان کی چھک سمجھتے ہیں؟ نان کی شک جسے کہتے ہیں، نان کی شک یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس بیٹی کے نانکے جو ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے یا جہیز کا بندوبست کر کے دیتی ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نان کی چھک۔ یہ پنجابی لغت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ لغت جو ہوتی ہے نا فتوے کے اندر اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ کسی زبان کا کسی علاقے کا عرف سمجھنا ہو تو اس کے لیے لغت ہے۔ لغت کے اندر لکھا ہے کہ نان کی چھک یہ ایسا عمل ہے کہ جو نانکے کی طرف سے اپنے نواسیوں کو بوقت شادی دیا جاتا ہے، کوئی سامان یا جہیز، اور اسے وہ افراد بھی دیتے ہیں جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں پاجی انہوں نے جہیز دے دی جی، ان کی شادیوں کے اوپر جہیز جو دے دیا تھا، ان کی شادیوں پر بھی ہم نے خرچہ کیا، ان کے بیٹیوں کی شادیوں پر بھی خرچہ کیا، لہٰذا ہم ان کے وراثت سے، اور یہ اپنا حق تو انہوں نے لے لیا تھا، اب ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ جو بات کرتے ہیں جہیز ہو گیا یا نان کی چھک ہو گیا، یہ دونوں چیزیں مورث کی زندگی میں، اور مورث کی زندگی میں جو کچھ مورث دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ہبہ۔ ہبہ جس طرح وہ بیٹے کو دیتا ہے تو بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ ترمذی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ہبہ دینا ہو زندگی کے اندر تو اس وقت بیٹی اور بیٹے کو برابر رکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وراثت کے اندر تو اتنا بیٹی کو نصف، لیکن ہبہ کے اندر بیٹی اور بیٹے کو اکول برابر رکھا جائے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول کہتے ہیں میرے والد گرامی، ان کی 2 والدہ تھی، ایک سکی اور ایک سوتیلی، کہتے ہیں میری جو والدہ تھی انہوں نے میرے والد صاحب کو مجبور کیا کہ جو فلانا باغ ہے نا وہ اس نعمان کے نام لگا دیں۔ کہتے میری والدہ نے کافی مجبور کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی لے آئے۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میرے والد گرامی کہنے لگے حضور آپ گواہ ہو جائیں، میں نے فلانا باغ اپنے اس بیٹے کے نام کر دیا۔ اس وقت رجسٹری یہی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی اتنا دیا ہے؟ اور اولاد کا لفظ بیٹی اور بیٹے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ عرض کی حضور نہیں،
فرمایا جا چلا جا، ہم ظلم پر گواہ نہیں بنتے. بات سمجھ آئیے؟ ہبہ کے اندر ضابطہ ہے بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابا جی ہمیں زندگی کے اندر ہی تقسیم کر دیں، وہ نقصان میں رہ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جب زندگی کے اندر تقسیم ہوگی تو بیٹی کو بھی اتنا ملے گا جتنا بیٹے کو ملے گا. اگر بیٹے کو 10 مرلے مل رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 مرلے ملیں گے. اور وراثت کے اندر یہ ہوگا جب والد یا والدہ فوت ہو جائیں گے، پھر ان کی جب وراثت ملے گی تو پھر ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹی کو 1/2 ملے گا اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان ضابطوں کو، ان اصول کو یاد رکھیں. فتوے کے اندر اور دوسرے یہ لا کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ویلیو، اور کئی کیسز اسی کے اوپر چل رہے ہیں. جتنا میں نے اس کے اوپر مطالعہ کیا شاید کسی پر کیا ہو. 2010 تک یہ آپ کا اصول یہی تھا سپریم کورٹ کا بھی. 2010 کے اندر کسی ایک پوائنٹ کے اندر، ہبہ مشاع کا ایک پوائنٹ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، باقی اسی طرح ہی ہے. بسا اوقات ہمارے افراد کو، وکلاء کو اس چیز کا پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ مشاع ہے کیا. تو وہ سمجھتے ہیں یہ میں نے 3 قسمیں جو بیان کی ہیں نا، تو اس کی ایک شق کو ختم کیا گیا تو انہوں نے سمجھا شاید باقی 2 کو بھی ختم کر لیا گیا، حالانکہ باقی بدستور قائم ہے. اب جی آگے چلتے ہیں تخارج. اب تخارج کسے کہتے ہیں؟ مورث کے وصال کے بعد وارثین مورثہ میں سے کوئی ایک وارث کہتا ہے میں نے اپنا حق فلاں چیز جو مال والی ہے اس کے عوض میں اپنا حق چھوڑا، تو پھر اس کا حق چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مورث کے فوت ہونے کے بعد حق وراثت کے عوض میں کوئی چیز لے لے. محض چھوڑنا کافی نہیں ہے، محض چھوڑنا سے وہ حق وراثت سے محروم نہیں ہوگا، پھر محروم نہیں ہوگا، جب چاہے لے سکتے ہیں. اگر کہتا میں نے چھوڑا تو کہ نہیں ایسے نہ چھوڑو، کچھ لے کر چھوڑو. اگر کچھ لے کر چھوڑے گا تو پھر اس کے بعد وراثت لے نہیں سکے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا اعتبار. اگر مورث کی موت کے بعد کہے پھر بھی کوئی اعتبار نہیں، اگر کچھ لے کے کہے تو پھر اعتبار ہے. جی ایک دینے والا اس کو پھر ریسیو بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے لازماً ان انتقال پہلے ہوتے رہے ہیں، تو وہاں تو جو ایک پارٹی ہے وہ اکثر نہیں جایا کرتی تھی، تو وہ تو پھر ویلڈ نہیں ہوگا. بالکل ویلڈ نہیں ہوگا. ایک بات جو انہوں نے بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آسان لفظوں میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کے اندر واہب جو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے موہوب لہو. ہبہ جو کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جسے ہبہ کیا جاتا ہے. تو جسے ہبہ کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہبہ ہے نا، ہبہ موہوب بھی، موہوب شے، اس کو اپنے قبضے میں لے. اس کو قبضے میں لینے کا جو بھی طریقہ کار ہے دستور شرع کے مطابق اس کے مطابق لینا ہوگا. اگر ایک بندہ کہتا ہے فلاں چیز میں نے تمہیں دی، قبضہ نہیں ابھی دیا، یہ کتاب میں نے آپ کو دی لیکن ابھی قبضہ، تو یہ ہبہ بھی ناقص ہے. میں رجوع کر سکتا ہوں، میں واپس لے سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے کتاب کہا بھی یہ میں نے آپ کو کتاب گفٹ دی، پکڑا بھی دی، اس کا پکڑنا ہی قبضہ ہے، اب یہ وہاں پر رکھ دے، میں بعد میں لے نہیں سکتا اس سے. بات سمجھ آئیے؟ اور زمینوں کے اندر جو چلتا ہے، ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. زمینوں کے اندر جو پوائنٹ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ کھیوڑ کھتونی خسرہ نمبر کے تحت وہ کلیئر کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، حالانکہ وہ 2 یا 3 بھائیوں کے نام اکٹھا ہبہ ہوا ہوتا ہے. اور ہماری شرع کی زبان میں اور جو اصول شرع اسلام کے نام سے کتاب چھپی ہبہ مشاع کے پوائنٹ کے اندر، اس کے اندر بھی یہی لکھا کہ وہ ہبہ ناقص ہے اور وہ ہبہ ناقص باطل ہے. اب یہ ہبہ ناقص کیوں ہے؟ اس کے ہبہ کے نقص کی وجہ یہ ہے کہ ہبہ مشاع ہے، اور ہبہ مشاع ناقص اس واسطے ہوتا ہے کہ اس پر قبضہ نہیں ہو پاتا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے نام تو کاغذ بھی ہو رہے ہیں، انتقال بھی چل رہے، فرد بھی بن رہی ہے، پیچھے کچھ رہ نہیں گیا، اور ہمارا جو اس وقت کا عرف ہے، عرف کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی یہ نام اس کے ہو جائے. عرف کا تقاضا ہے کہ اس کے نام
ہو جائے میں اس بارے میں گزارش کروں گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتی ہیں ان کو عرف، ضرورت، عموم بلوہ، حرج، ان اصطلاحات کے اندر پوری دسترس حاصل نہیں ہوتی. جن کو عموم بلوہ کا بھی، عموم بلوہ کیا شے ہوتی ہے، عموم بلوہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، عرف کیا ہے، حرج کیا ہے، جن کو ان اصطلاح کے اوپر غور فکر کرنے کے بعد دسترس حاصل ہوتی ہے وہ سمجھ پاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ایک موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں سب کے بارے میں جو نشر و عرف کی جان ہے. علامہ ابن عابدین شامی نے عرف کے اوپر بڑی کمال کی بات لکھی ہے، جس آپ نے قرآن و حدیث سے لے کر قدیم فقہا اور متاخرین فقہا تک بات پہنچا کر نچوڑ جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ عموم بلوہ یا ضرورت یا عرف، اس کا رواج اس وقت ہوتا ہے جب، یا اس کو اختیار اس وقت کیا جاتا ہے جب گناہ کے اندر کثیر عوام لت پت ہو رہی ہو، تو دفع معصم، گناہ سے روکنے کے لیے، لوگوں کو حرج سے بچانے کے لیے دفع حرج کی اصطلاح بولی جاتی ہے، لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے دفع مظلم کی اصطلاح بولی جاتی ہے. عرف اس کا تعلق ہوتا ہے دفع مظلم سے، دفع حرج سے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے سے، لوگوں کو ظلم سے بچانے سے. بات سمجھ آئیے، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے. اور ہمارے ادھر جو نظام چلتا ہے، 2 بھائیوں کے نام یا 3 بھائیوں کے نام اکٹھا ہبہ کر دیا، تو اس اکٹھا ہبہ کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ محروم ہوتی ہیں. اکثر کیسز میں جب بہنیں محروم ہوتی ہیں وہ والد سے الٹے سیدھے طریقوں کے ساتھ انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. 6 7 ہبے ہوئے ایک پراپرٹی کے، اور اس کے اندر بات یہ کہ سمجھ آتی ہے یہ فراڈ ہے کہ جی ابا جی ادھر یہ گردوری کے نام ہے، یہ گردوری کرانی ذرا انگوٹھے لگا دے، یہ ذرا زمین کا انتقال اس سے کیا ذرا انگوٹھے لگا دے. اندر کھاتے پٹواری کے ساتھ میل جول ہوتی ہے، کچھ پیسے دیے یا اپنی عقیدت دکھائی ان کو، اور سارا سسٹم چلتا رہا. ظلم ہوا نا. اور یہ ظلم ہوتا ہے اکثر بیٹیوں اور بہنوں پر. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ظلم ہو جائے تو اس وقت عرف یہ نہیں کہتا کہ ظلم ہو، عرف یہ کہتا ہے، عموم بلوہ یہ کہتا ہے، ضرورت یہ کہتی ہے کہ ظلم نہ ہو. اب ظلم کو روکنا ہوتا ہے، اور ظلم کو روکنے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم عرف کا نام دے کر کہہ رہے ہو نا کہ یہ عرفن ہو جاتا ہے، عرف کا تقاضا ہے کہ یہ نہ ہو. بات سمجھ آئیے، یہ آخری حد ہے اس میں. یعنی لتاڑ توڑ کے اس طرف لے کر جب آتے ہیں کہ جی اس میں منہ میں بلوا معاشرہ چل رہا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ ایسا ہے، یہ چل رہا ہے. عدلیہ کا لا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ مسلم ہوتے ہیں کہ جو دائرہ شریعت کے اندر ہوں. جو دائرہ شریعت میں نہیں ہوتے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ریاست بھی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ دائرہ شریعت سے باہر ہے، اس واسطے اس کو علماء اس بارے میں فتویٰ نہیں دے رہے. یعنی بسا اوقات یہ آئلی قوانین کے والے سے، طلاق کے والے سے، نئی تبدیلی وغیرہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، دادے کی وجہ سے ڈائریکٹ پوتے کو ملنے کے والے سے بات چلتی رہتی ہے. لیکن ہمارے علماء احناف وہ جو فتویٰ دیتے ہیں اگرچہ وہ عدالت کے خلاف ہوتا ہے، لا جو عدلیہ کا قانون ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں. اب عدالتی خلا، فسخ نکاح سب کچھ چل رہا ہے رول کے مطابق، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ علماء کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ جو حق ہے وہ علماء سے ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے صرف شریعت کو ہی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ جس کو عرف کا لیبل لگا کر اور ظلم کی معاونت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ نہیں کامیاب ہو سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس ایسے ضابطے موجود ہیں کہ جس کے اندر عرف کے پرکھنے کے ضابطے کیا ہیں، ضرورت کون سی معتبر ہو سکتی ہے، عموم بلوہ کون سا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس ضابطے ہیں، اور یہ ان ضابطوں کے تحت ظلم کے اندر آتا ہے، اس واسطے یہ معتبر نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب آگے چلیں. فصل فی التخارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ لیں کہ بھئی آج آپ کا جو چکر لگا ہے بہت کام کا لگا، یہ پورے وراثت کی جان ہے.
ایک ماں کے 5 بیٹے تھے، 2 بیٹے شادی سے پہلے فوت ہو گئے، باقی بچے 3 میں سے 1988 2 بیٹے شادی سے پہلے، اپنی شادی سے پہلے نا؟ ماں ان کی پہلے فوت ہوئی تھی کہ بعد میں ہوئی تھی؟ ماں ان کی بعد میں فوت ہوئی، ماں کے فوت ہونے سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی فوت ہو گئے، باقی بچے 3۔ ماں نے ایک بچے کو جو ہے نا ہبہ کر دیا 1998 میں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ تجربہ قیم نہیں کیا کچھ بھی، ابھی وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ہبہ، ہبہ زبانی ہے کہ ہبہ بلیورز ہے؟ ہبہ زبانی ہے۔ ہبہ زبانی ہے، اور ہبہ زبانی کے ساتھ 7 حدود اربع کا مطلب یہ نہیں بس یہ کہ اپنی ساری پراپرٹی اس کو دے دی، ہاں جی، یا کہا فلانا رقبہ. اس کا شیر بنتا تھا اس نے سارا اس کو دے دیا، اصل جو اس کا شیئر بنتا تھا وہ بھی ایک ہی تھا، ایک ہی ملکیت تھی، ہاں جی، اور جس کو دیا ہے وہ بھی ایک ہے، اور جب ایک کو دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے حدود وہ متعین ہوتے ہیں، اور اگر 2 کو دیا جاتا پھر تھا، یعنی 2 سے ہبہ مشاع شروع ہو جاتا ہے، 2 سے پیچھے ہبہ کلیئر ہے. ویسے عدالتی طریقے سے یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہبہ زبانی ہے، لیکن وہ کہیں گے جی 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا، یہ رول ہے، اور اس طرح کر کے ہو جائے گا. لیکن شرعی پہلو، شرع کے پیش نظر ماں نے جس ایک بیٹے کو اپنی پراپرٹی دے دی، اگرچہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ بھی ضابطہ یاد رکھیں، اس نے ظلم کیا ہے، گناہگار ہوگی، لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ ایک بیٹے کو جو دیا ہے وہ آگے ہو گئی ہے، ہبہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے obviously اس نے کہیں سائن بک نکالنے کے لیے پیش ہونا ہوتا تھا اپنے اسلام کے ساتھ، یعنی رول تو یہی ہے، وہ وہاں نہیں آئی، وہاں پیش نہیں ہوئی، بلکہ وہ گھر کے اندر پٹواری کو بلا کر وہ انگوٹھے وغیرہ کر لیے گئے ہیں، یا تحصیلدار وہاں چلا جاتا ہے بیٹھک میں بیٹھ کر، چلو ماں جی تھے انگوٹھے لاؤ، ایتھے لا. خود ہی انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا انگوٹھے والدہ کے نہیں ہیں تو پھر تو جعلی کام ہے، نہیں تو آپ انگوٹھے انویسٹیگیشن ہے نا وہاں پر یہ کلیئر ہو جائے گا. اس واسطے انگوٹھے جعلی ہیں تو اس کا مطلب ثبوت ہی نہیں ہے، اور اگر ویلڈ ہوں انگوٹھے پھر ہے انگوٹھے اگر ویلڈ ہوں، اور رول جو اس کا ہے کبھی انگوٹھے لگانے سے اس کی ملکیت میں یعنی وہ ملکیت سمجھ جاتی ہے تو پھر اس کی ملکیت ہو جائے گی. یہ پر ٹوٹے گا نہیں، نہیں وہ تو کاروائی جو عدالتی چلتی ہے ٹوٹنا ایک الگ بات ہے. ہم یہ مسئلہ بتائیں گے کہ اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا ہے شرعی پوائنٹ آف ویو سے. تو شرعی پوائنٹ آف ویو سے اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے اگر انگوٹھے ویلڈ ہیں، اور ظاہری بات ہے جب انگوٹھے ویلڈ ہوتے ہیں تو ساتھ 2 گواہ بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے گواہ بھی بناتے ہیں، گواہوں کا اقرار بھی ہو. اگر گواہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو کی پتہ مری ماں نے انگوٹھے لوانڈے ہوں، یا بڑے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، سوئی پر انگوٹھے لگا لے، گواہوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. محض اسٹامپ پیپر معتبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اصل اس میں جو گواہ بناتے ہیں نا پھر گواہوں سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے ہی سائن ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، جب وہ ہاں کہتے ہیں اقرار ہوتا ہے پھر وہ معتبر ہوتا ہے. اصل یہ ہے، اصل کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن وہ ان کو وہ کہا جاتا ہے یہ تمہارے ہی ہیں، پھر جب اقرار کرتے ہیں تو شرع طور پر پھر معتبر ہوتا ہے. ہاں جی چلیں جی. من سال علی شیء من الترکۃ، جس نے تارکہ یا ترکہ میں سے کسی شے پر سلو کی، پھر فطرح سہامہ من التصیح، تصیح میں سے اس نے اپنے حصے کو، فاطرح اپنے حصے کو تصحیح سے اس نے، لیکن یہ فطرہ تو اس کے حصے کو تصحیح سے، فطرح تو اس کے حصے کو تصحیح سے ہٹا دے، دور کر دے. ثم اقسم ما بقی من الترکۃ علی سہام الباقین، پھر باقیوں کے حصے پر ترکہ میں سے باقی کو تقسیم کر دے. کزوج و ام و عم، اب دیکھیں جی، جیسا کہ ایک شوہر ہے، ماں ہے اور چچا ہے. زوج، ماں اور چاچو جان. یہ تو سنتے ہیں چندہ ماموں دور کے، کبھی چندہ چاچو کے نہیں سنا. اچھا خیر، یہ ماؤں کی سازش لگتی ہے. زوج کو کتنا مل گیا؟ شاباش، 1/2. ماں
چچا اسبا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ کسے بنا؟ 6 سے. اب نصف اسے مل گیا اور 1 اسے. بقایا مکمل ہو گیا نا. 3 1 4 اور 2. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ اصول آپ کے رہ گئے ہیں کہ یہ کیسے ملے گا. اور یہ میں نے جو دیکھے نا، جو ہمارے ادھر قانون وراثت، یہ لا کی کتابیں آپ کے پڑھائی جائے، ان کے اندر بڑا مشکل کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے سامنے اس کو یوں حل کر رہے ہیں کہ خامد کی 2 حالتیں. وہ کہتے ہیں اولاد ہے، وہ فوراً دیکھتے ہیں اگر اولاد ہے تو 1/4، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2. بیوی آئی ہے، اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد ہے تو 1/8، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4. تو یوں حل کر لیتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. اچھا جی، اب ہوا یہ، خامد کہتا ہے کہ جی میں اپنا حق مہر میں نے دینا تھا، جو فوت شدہ زوجہ محترمہ ہے اس کا حق مہر دینا تھا، تو حق مہر کے عوض میں اپنا حصہ چھوڑا. اب یہ جو حق مہر ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ خامد پر قرض ہوتا ہے. حق مہر یہ جو ہمارے ادھر معجل اور غیر معجل لکھا دیتے ہیں نا، اس میں ذرا خیال کیا کریں، زندگی کے اندر اس کو ادا کر دیں. معجل ہی لکھوائیں، 10,000 دے کر فوراً جان چھڑوا لیں. ٹھیک ہے. تو جو خامد نے دینا ہے حق مہر، وہ کہتا بھی میرے اوپر یہ قرضہ ہے، تو میں اپنا جو قرضہ دینا ہے، پھر اس قرضے نے وراثت میں آنا ہے، تو میں وہی حق مہر کی وجہ میں نے اپنا حق چھوڑا. جو میرا حق بنتا ہے میں نے وہ اپنا حق. اب جناب اس کے کتنے حصے بنتے تھے؟ 3 حصے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ 3 حصے لے کر یہ سائڈ پر ہو گیا، یہ اپنا حق چھوڑ کر حق مہر والا لے کر نا اس نے 3 حصے چھوڑ دیے. اب پیچھے یہ 3 حصے کو تقسیم کرنے کا، یعنی واپس ہمارے پاس اور کوئی ورثہ نہیں ہے، ہم نے واپس انہی پر رد کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے کہ واپس ان پر کیسے دیں گے. تخارج ہو گیا نا، ایک نکل گیا، بقایا وہ جو 3 ہیں اس کے اندر کیسے دیں گے. موٹی سی بات ہے، ان کے حصے کتنے ہیں؟ ماں کا حصہ 1 ہے اور چاچے کے حصے 2 ہیں، تو اسی کے مطابق 1 حصے دے دیں گے، 2 حصے دے دیں گے. بات سمجھ آئی؟ اب جب 1 حصے دے دیا، 1 حصے کو دیا تو پھر کتنے ہو گئے جی؟ اور 2 حصے دے دیے، مکمل ہو گیا جی. لو جی. وخرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا، فتقسم باقی ترکاتی بین الام والعم اسلاسا بقدر سہامہما. تو درمیان سے خاوند جو ہے وہ نکل گیا، تو باقی ترکہ ماں اور چاچے کے درمیان وہ تقسیم ہوگا اسلاسن 3 حصے، بقدر سہامہما، ان دونوں کے حصوں کے مطابق. سہمان للام و سہم للعم، 2 حصے ماں کے ہو گئے اور 1 حصہ چاچے کا ہو گیا. چلے یہ دیکھو، زوج، ماں اور چاچو جان. زوج کے لیے 1/، یہ آپ پرابلم کر گئے تھے. ماں کے لیے 1/6 کیسے آ گیا؟ 1/3 آئے گا. ان کان لہ ولد ہے فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اب دیکھو مسئلہ 6 سے 3 حصے مل گئے،
2 حصے مل گئے، 1 حصے مل گیا. اب یوں مسئلہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ 3 اور 2 5 اور 1 6 ہو گئے. یہ درمیان سے نکلتا ہے تو 2 حصے ملیں گے اور 1 حصے ملے گا. اب ٹھیک ہو گیا نا؟ چلو جی چل گئے. یا او زوج تو اربعۃ بنین فصال احد البنین علی شین وخرج من البین. آگے دیکھیں جی، زوجہ اور اس کے ساتھ 4 بیٹیاں. زوجہ چونکہ اولاد موجود ہے، 1 بٹا شاباش 2 بیٹی 4 بیٹیاں تو 2 بٹا مسئلہ 8 کو شاباش 24 سے 8 اور ادھر ٹھیک ہو گیا. پکی بات ہے، دیکھ لینا. اچھا جی وہ نہیں اربعۃ بنین مٹائیں ذرا یار، صرف بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. چار بیٹے ہیں، ساری سی بات ہے. مسئلہ 8 سے شروع ہوگا اور 8 کا 1 اسے مل گیا، 7 کرما والے یہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اسباب بنے گا نا. اس لیے اب ٹھہرو، اب ہم نے مسئلہ یہ ہے، بیٹوں میں سے ایک بیٹا کہتا ہے کہ جی مینو والد صاحب جی پگ ہے نا وہ دے دو تو میں وہ بس، یا والد صاحب جو کھنڈا ہے مینو وہ دے دے یا خسا دے دے، باقی رکھو تسی کول. ٹھیک ہے، ہاں والد صاحب پیر تھے، انہوں نے کہا والد صاحب کی پگ مین دے دیو، تو انہوں نے آخیا بھی یہاں چوکھے کٹھے کر لاں دے. اچھا جی اب درمیان سے یہ نکلا ہے، ایک بیٹا درمیان سے نکل گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب باقی جو ترکہ ہوگا 7 اور 4، ٹھیک ہے، 7 حصے ہیں اور 4 لینے والے ہیں. پہلے ان میں نسبت دیکھیں کیا ہے، تباین ہے. آدھے روس کو کل سے ضرب دے دو، 8 چوکا، اور جس کو اوپر ضرب آئے اس کو نیچے سیام میں بھی ضرب. کتنے کو دھیان کرے جی، اور ایک ضرب 4 آئے گا نا. اب 7 کو بھی ضرب دے دیا ہم نے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 32 ہو گئے. اب دیکھیں یہ بڑے آسان طریقے سے میں جا رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ ایک بیٹا درمیان سے کہتا ہے کہ میں نکلتا ہوں. اچھا 28 ہو گیا تو ہر بیٹے کے لیے حصہ کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گئے نا، ہر ایک بیٹے کے لیے 7 ہو گئے. اب 7 ہو تو ایک بیٹا درمیان سے نکلا، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہم نے 7 کو نکالا، 32 سے آپ 7 نکال دیں، بقایا کتنے بچے؟ 25. کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہو گیا. اب درمیان سے جب یہ نکلا ہے، یہ درمیان سے نکلا ہے تو پیچھے 25. اب گویا کہ 25 حصے بنیں گے اور اس میں سے یہ تقسیم کا طریقہ کار ہوگا کہ 4 مل گئے زوجہ کو اور بقایا کتنے؟ بقایا کس رہ گئے؟ کیونکہ 7 تو نکل گئے، اور اس میں سے بھی 7 نکالے نا تو بقایا رہ گئے کتنے؟ 21. 21 اور 4 کتنے ہو گئے؟ اب دیکھیں کتاب والے کو وہ بھی یہی کہہ رہے، فصال احد البنینا، بیٹوں میں سے کسی ایک نے سلوک کر لی کسی شے پر، وہ خرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا، فیقسم باقی ترکۃ علی 25، تو باقی ترکہ کو 25 پر تقسیم کیا جائے گا. یوں میں نے پورا آپ کو طریقے سے لے کر آیا ہوں، پہلے پورے بنائے پھر 7 نکالے. سہمن للمرأتی، باقی ترکہ علی 25 سہمن، 25 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا. للمرأتی 4 اسہمین، زوجہ کے لیے
4 حصے، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ، اور ہر بیٹے کے لیے 7، اور 21 اور 4 کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل ہو گیا 60۔ آگے جی باب الرد۔ اب رد یہ اول کی ضد ہے، بڑا آسان سا اس کا۔ اول کی یہ کیا ہے؟ رد، کسی چیز کو بیک کرنا۔ اول کے اندر ہوتا ہے کہ نیچے حصے جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے، مخرج تنگ پڑ گیا تھا، حصے بڑھ گئے، مخرج تنگ پڑا تو ہم نے مخرج کو کھولنے کے لیے اول لے کر آئے۔ رد کے اندر ہوتا ہے کہ اوپر حصے جو مخرج ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، نیچے لینے والے کم پڑ گئے ہیں۔ اب پھر کیا کرتے ہیں طریقہ کار؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوی الفروض بقدر حقوقهم الا على الزوجین۔ ذوی الفروض کے فرضی حصے سے جو بچ جائے اور اس کا کوئی مستحق نہ نکلتا ہو تو جناب ان کے حقوق کی مقدار کے مطابق ذوی الفروض پر واپس رد کیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض النسبیہ، رد علی ذوی الفروض النسبیہ، جو شروع میں 10 بیان کیے تھے ان کے اندر تھا۔ تو رد علی ذوی الفروض النسبیہ کے تحت زوجین نکل جاتے ہیں۔ یہی ہمارے علماء احناف کا مفتہ بھی قول ہے، قدیم فقہا کا بھی یہی تھا، یہی ہمارے عام صحابہ کا قول ہے، یہی عام صحابہ قول، حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے پیروکار کا بھی یہی موقف ہے۔ اور ایک ضابطہ یاد رکھیں، جہاں پر حضرت زید بن ثابت، ہم عموماً وراثت کے اندر حضرت زید بن ثابت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن ثابت کا تقابل آتا ہے نا، وہاں پر ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول بھی ہے، آپ کے بین السطور لکھا ہوا ہے، اے جمہورم کعلی ومن تابعہ، جیسے کہ حضرت مولا علی اور ان کے پیروکار کا موقف ہے جو جمہور صحابہ کا ہے۔ تو یہ دیکھیں احناف کا موقف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کیسا لیتے ہیں۔ وَبِهِ أَخْذُ أَصْحَابِنَا، اور یہی ہمارے اصحاب احناف کسرہم اللہ تعالیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ کا نے اس کو اختیار کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں جو زیادہ مال بچ گیا وہ بیت المال کے لیے۔ یہی موقف حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے۔ خیر جو ہمارا موقف ہے اسی کے مطابق بات کرتے ہیں، اور زیادہ رائج بھی یہی چل رہا ہے۔ مسائل باب 4 قسموں پر ہیں، یعنی رد کے جو ہیں اس کے بارے میں 4 قاعدے ہیں۔ احد ان يكون في المسألة جنس واحد مما يرد عليه عند آدم من لا يرد عليه فجعل المسألة من رؤوسهم كما لو ترك بنتين او اختين او جدتين فجعل المسألة من اثنين۔ پہلا قانون یہ ہے کہ مسئلہ کے اندر ایک جنس ہو، ایک ہے، 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، ایک ہے من يرد عليه اور ایک ہے من لا يرد عليه۔ یہ جو من يرد عليه ہے نا، اور دوسری ہے من لا يرد علیہ، 2 ہیں۔ من يرد علیہ کا مطلب ہوتا ہے جن پر رد ہوگا، اور من لا يرد علیہ کا مطلب ہوگا زوج یا زوجہ۔ ٹھیک ہے، زوج یا، اس کو ذہن لکھ لیں، زوج یا، اور من يرد علیہ اس کا پھر دیکھیں گے کہ ایک جنس ہے یا مختلف اجناس ہیں۔ ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر یا بیٹی آ گئی، 2 بیٹیاں ہو گئی، بیٹی بیٹی جیسی، بہن بہن جیسی۔ ایک جنس ہے یا ایک سے زیادہ جنس ہیں۔ اگر ایک جنس ہے من يرد علیہ، من يرد علیہ اس کے ساتھ، اچھا یہ ایک جنس ہے، دو بیٹیاں 2 بہنیں، تو پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ دوبارہ جب لٹانا ہوگا تو انہی کے عدد کے، انہی کے روز کے مطابق اس کو مسئلہ کو بنا دیں گے۔ مثلا یہ وراثت تمہارے پاس آئی، 2 بیٹیاں، اب 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 بٹا، تو 3 سے مسئلہ شروع کیا، 2 تو مل گیا ان کو، 1 بچ گیا، 1 باقی بچا نا۔ اب جب 1 دوبارہ 2 کے اندر تقسیم کرنا وہ دشوار ہو جائے گا، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ جب رد ہوتا ہو نا تو پھر یہاں پر لکھ کر نا رد لکھ دیں گے 2، بھی جو 1 ہے اسے بھی تو 2 کر کے بانٹیں گے نا، تو رد لکھ کر مطلب کریں گے 2،
اور رد سے پیچھے والا کا معاملہ ختم. جس طرح اول کے پیچھے والے کا معاملہ ختم تھا, اسی طرح اب رد کے پیچھے والے کا معاملہ ختم. رد کے بعد والے کا اعتبار ہے, یعنی کل مال کے 2 حصے کر دو, 2 بیٹیاں ہیں, دونوں کو آدھا آدھا دے دو. سمجھ آ گئی بات کی, کہ جب ایک جنس ہو تو اس وقت پھر اس کا وقت رد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جنس ہو تو پھر اسی کو اسی کے عدد کے مطابق کر دیا جاتا ہے, پھر اسی کا اعتبار کر لیتے ہیں. گل سمجھ لگی؟ مٹاؤ جی سرے بال. دوسرا قانون, اذا اجتمع فی المسألۃ جنسان, جب مسئلے کے اندر 2 جنسیں ہو جائیں یا 3 جنسیں ہو جائیں. یہ جنس کا مطلب ہے کہ نئے حصے والے کٹھے ہو رہے ہیں. من یرد علیہ کے, اور ساتھ من لا یرد علیہ نہیں ہے. من یرد علیہ کے ایک جنس ہے یا زیادہ جنس. ٹھیک ہے جی. دونوں صورتوں میں ساتھ من لا یرد علیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر تھا روس کے مطابق مخرج, اور ادھر ان کے سہام کے مطابق. ٹھیک ہو گیا, اس کی صورت بناتے ہیں. تو مسئلہ کو ان کے حصوں کے مطابق بنائیں گے, یعنی 2 سے آئیں تو جب اس نئے نہیں 2 سے بنائیں گے. اذا کان فی المسألۃ سدسان, جب مسئلہ کے اندر 2 سدس ہوں. یہ مٹاؤ ذرا, میں ساتھ ساتھ وہ صورتیں بناتا جاؤں. بس نیچے چلو چلو یہ اتنا صاف کر دو. یہ بھی اچھا ہے. اب جناب دیکھیں, مسئلہ کے اندر 2 سدس آ جائیں. 2 سدس جیسے جدہ آ گئی اور ایک اخیافی بہن آ گئی. جدہ اور ساتھ اخیافی بہن. اب جدہ جو ہے اس کے لیے 1/6, اخیافی بہن 1 ہے تو اس کے لیے بھی 1/6. 2 سدس آ گئے نا. اب جب 2 سدس آ گئے تو ہم نے جب 6 سے مسئلہ بنایا, 6 سے مسئلہ بنانے کے بعد 1 اسے دیا 1 اسے دیا, بقایا کتنے بچ گئے؟ 4. اب رد کریں گے نا, تو رد کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ان کے جو حصے ہیں 2 ہیں نا, مسئلہ لکھنا کہ رد آگے لکھ دیں گے 2, جس کا مطلب ہے کل پراپرٹی کو ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دو. آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. بات سمجھ آ گئی؟ زیادہ تیز سمجھتے رہو. اب او من ثلاثۃ اذا کان فیہا, مسئلہ 3 سے ہم بنائیں گے جب اس کے اندر آ جائیں سلس اور سدس. سلس اور, اب دیکھیں یہ اب آپ خود زبانی بنایا کریں. سلس وہاں 2 اخیافی بہنیں ہیں, 2 اخیافی بہنیں, 7 ماں آ گئی. ظاہری بات ہے ماں جب بھائی بہنیں یہ جب 1 سے زیادہ ہو جائیں تو ماں کو 1/6 ملا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, اگر 1 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس وقت ماں کو 1/, کو یاد رہیے گا. اور پھر اس کے بعد 2 اخیافی بہنیں ہیں تو ان کے لیے 1/3. یہی انہوں نے کہا نا کہ اگر مسئلے کے اندر سلس اور سدس اکٹھے ہو جائیں, سلس بھی آ گیا جناب, سدس بھی آ گیا. مسئلہ تو پہلے تو ہم بنائیں گے 6 سے, دیکھیں کیونکہ بڑا عدد وہی بنتا ہے. اس کا 6 کا 1/3 2 بنا, اور اس کا 1 آیا. 3 दूनी 6, 6 एकम 6, موٹا ہے صاحب. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بنتے ہیں 3, باقی بچتے ہیں 3. وہ 3 کدھر جائیں گے؟ وہی جناب طریقہ 2 اور 1, 3 ہے. مسئلہ ہم لکھ کر ادھر رد حصے کے مطابق مخرج بنا دیں گے. اور جی ہاں 4 نہیں آئے گا. 2 اخیافی بہنیں ہیں, اخیافی بہنوں کے حصے ہیں. 1 ہو تو 1/6, 1 سے زیادہ ہو تو 1/3. اگر اولاد آ جائے, بیٹا بیٹی, یا اس کے ساتھ کوئی باپ آ جائے, والد دادا آ جائے, تو بال اتفاق وہ ساکت ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بات سمجھ لگی؟ مفتی اکمل صاحب نے ذرا داز
ہاں جی یہ کلیئر ہو گیا اس کو. اچھا اب اس کے اندر یہ بات سمجھنے والی 3 ہو گیا نا, تو 3 کے مطابق یہ 2, 3 کے مطابق یہ 2 آ گیا اور اس کے مطابق 1 ادھر آ گیا. جی مٹا دیں. چار سے بنے گا جب اس مسئلے کے اندر نصف آ جائے اور سدس آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مسئلے کے اندر نصف آ جائے اور بیٹی آ جائے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے. سیدھی سی بات ہے, ماں اور ساتھ آ گئی بیٹی. ماں کو بیٹی کی وجہ سے 1/6 مل گیا, بیٹی کو اپنی وجہ سے 1/2 مل گیا. اس کو تو ماں کی وجہ سے نہ ملے گا 1/2. مسئلہ 2 کو 3 سے ضرب دی 6 سے چلے گا. 6 کا 1 ادھر چلا گیا اور 3 ادھر آ گیا. اب بقایا بچتے ہیں جناب 2. رد ہوتا ہے مسئلہ. جب مسئلہ رد ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ بھئی اس کے حصے کتنے ہیں. ہم نے رد کے مطابق اس کے حصے بنا دیے. الرد حصے بن گئے 4. حصے کتنے بنے؟ 4 بنے. تو جب 4 بن گئے اس کے مطابق 1 حصے مل گیا, 3 حصے مل گئے. ٹھیک ہے آگے جی 5 ہوگا. مٹائیں. یہ ایک ضابطہ پہلے سمجھ لیں کہ جب ثلثان اور سدس اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ 5 ہوتے ہیں. ثلثان اور سدس اکٹھے ہوں تو وہ 5 ہوتے ہیں. ایک بات یاد ہوگی کہ ایک بیٹی کے ساتھ جب پوتی آتی تھی تو اس کو کتنا ملتا تھا؟ بیٹی کو 1/2 مل گیا اور پوتی کو ساتھ 1/6. اس وقت ہم نے ایک جملہ بولا تھا تکملۃ للثلثین, ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 یعنی 6 حصے تو اس کے کل ہوئے, اور کل کے جب 6 حصے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو نصف ہو گیا وہ 3 ہو گیا. ٹھیک ہے, اور چھٹا وہ 1 ہے. 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 4. اور 1/6 6 حصے ہوں تو وہ 2/3 ہے. تکملۃ للثلثین 3 اور 1 4 ہو گئے. اور آپ اگر 6 حصوں کے 2/3 کریں نا, ثلثان جسے کہتے ہیں 2/3 کریں تو وہ بھی 4 ہی بنتے ہیں, کیونکہ عورت کا حصہ 2/3 سے زیادہ. اتنی بات تو سمجھ آ گئی تھی نا. اب اس سے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ثلثان تو آپ نے مکمل کیے, 4 تک ہوئے تھے. اب اگر ثلثان اور سدس اکٹھے ہو جائیں تو اسے کیا کہیں گے؟ سدس ایک ہی ہے نا, سدس کا مطلب 1 ہے. چھٹے کا 6 حصوں کا 1. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب 1/2 کے ساتھ 1/6 ملایا تو ہم نے کہا یہ 2 ثلث ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو انتہائی پوائنٹ ہے, انتہائی عدد ہے وہ 6 ہے, اس کو 6 کو عدد مان لیجیے. ابھی 6 انتہائی عدد ہے. اب انتہائی 6 عدد کے اندر اب ہم نے 2 ثلث جب مانے کہ 1/2 اور 1/6 ہو جائیں تو یہ جناب 2/3 ہوتے ہیں. تو 2/3 کا مطلب تھا 4. 2/3 کا مطلب تھا جناب یہ دیکھیں 6 کا آپ نصف کریں 1/2 جس میں بول رہا ہوں, تو 6 کا نصف کتنا آتا ہے؟
6 का निसब 3 आया, ये हमने 3 को महफूज कर लिया। 6 का 1/6 कितना आया? 1 आया। 3 और 1 को इकट्ठा जमा कर दें तो कितना बन जाता है? हम इसे अपनी विरासत की जुबान में बोलते हैं सुलुसान। ठीक है, अब इससे अगली बात यह कर रहा हूं कि सुलुसान और सुदुस, यानी ये सुलुसान है और इसके साथ अगर सुदुस आ जाता है यानी 1/6 आ जाता है तो वो भी तो 1 होगा ना। और 1 को जब 4 और 1 को मिलाया तो कितने हो गए? ये मैं कह रहा हूं कि ये ज़ाब्ता भी से समझ लें, आगे भी आएगा कि जब सुलुसान और सुदुस मिलते हैं तो वो कितने बनते हैं? मिटाएं जी, अब मसला समझिए। जब मसले के अंदर सुलुसान आ जाए और सुदुस आ जाए, आसान सी सूरत, मां और उसके साथ हैं 2 बेटियां। मां को 1/, बेटियों की वजह से मां को 1/6 मिल गया। 2 बेटियां, इसको 2/, मसला 6 से शुरू हुआ, 1 इसे मिल गया और 3 बकाया कितने बचे? बकाया 4 ये हो गए, बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। अब जब हमारे पास बचे हैं बकाया 2, ये हमने कहा 2 सुलुस और सुदुस, 6 के हिसाब से हमने इसमें तकसीम कारी की तो ये बनता है। अब ये है कि जब सुलुसान और सुदुस को हम मिलाते हैं तो उसको कह रहे हैं कि ये हो जाती हैं 5, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। अब जनाब ये मसले को हम इस एतबार से नहीं देख रहे, इस एतबार से देख रहे हैं कि जनाब अच्छा ये 2/3, 6 का 2/3 3 बनता है। हाँ, मैं अभी बता कर गया हूं, अब जागते रहने। ठीक है, 6 का 2/3 कितना हुआ? 4 हो गया। और 6 का छठा, सिंपल सी बात है ना। तो अब रद्द लिखकर क्या करेंगे हम? 5 लिख देंगे। इसका सिंपल सा ये कि 1 इसे मिल जाएगा, 4 इसे मिल गए। बात समझ आ गई है? ये पूरी सूरतें हम बना रहे हैं। या मसले के अंदर निसफ और 2 सुदुस हो जाए, निसफ और 2 सुदुस हो जाए। बेटी, मां, लेकिन वो फिर बाप रात में सारा कुछ ले जाएगा, रद्द नहीं हो सकेगा। हैं? बेटी पोती के साथ लगाती है, बेटी और इसके साथ हम लगाते हैं पोती। और मां, बेटी पोती। अब ठीक हो गया। ठीक है, बेटी के लिए कितना होगा? क्योंकि औलाद नहीं है। अच्छा, के लिए है। अब ठीक है, अब जाग रहे हो। बेटी के लिए 1/, पोती के लिए शाबाश 1/6, मां के लिए औलाद मौजूद है। मसला किसे शुरू करेंगे? 2 3 6, क्योंकि इख्तलात होगा ना जुफ्त और ताक का। तो 6 का निसफ 3, 6 का छठा 3 या 2, अच्छा 1, अच्छा किया बता दिया। 6 का छठा 3, 1 4, 1 5, ठीक हो गया। कितने हो गए जी? अब रद्द लिख लेंगे। क्या करेंगे हम? रद्द क्या लिखेंगे? रद्द में हिस्से बन रहे हैं ना, उसके मुताबिक 5 लिख देंगे। अब उसी के बाद 3 इसे मिल जाएंगे, 1 इसे मिल गए,
ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی. اب آپ خود صورتیں حل کرنا شروع کرو. حقیقی بہن ایک, دو اخیافی بہنیں. جی مولانا, حقیقی بہن کو کتنا ملے گا؟ ایک ہے. شاباش, 1/2. دو اخیافی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں, 1/, شاباش, 1/3. 2 اور 3 کٹھے ہوگا مسئلہ 6 کا نصف 3 آ گیا, اور 6 کا تہائی 2. 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ رد. بات سمجھ آ گئی؟ چلے, 2 قانون ہو گئے. تیسرا قانون یہ کہ ممن یرد علیہ کی جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ آ جائے. من یرد علیہ, اس کی جنس کے ساتھ زوج یا زوجہ آ جائے تو من یرد علیہ جس پر رد کیا جا رہا ہے وہ ایک جنس ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا اس کی صورت دیں. تو پھر ضابطہ یہ ہے من لا یرد علیہ کے فرضی حصے کو دے اقل مخارج سے. اگر تو پورا پورا آ جائے تو فابہا. من یرد علیہ کے روز پر پورا پورا آ جائے تو فابہا. اگر نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں, زوج اور 3 بیٹیاں. زوج اولاد موجود ہے, زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/4. 3 بیٹیوں کو مسئلہ 3 حصے مل گئے, اور 12 کا تہائی 2 تہائی, 4 × 4 4 × 8. ٹھیک ہے, 2 تہائی ہو گئے. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. بقایا کتنے بچ گئے؟ 1. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ پرابلم کر رہے, 1 بچتا ہے, ابھی ہونا ہے تقسیم. اور مسئلہ بھی یہ بنا کہ ساتھ یہ من لا یرد علیہ بھی آ گئے. جب من لا یرد علیہ ساتھ آ جائے تو پھر طریقہ کار کچھ بدلتا ہے. پھر کرتے یوں ہیں, مٹا دو اتنا سا بتاؤ صرف حصے. اچھا جناب, زوج اور 3 بیٹیاں. زوج کو 1/, اس کو 2/3 تھا نا. ہم مسئلہ بنائیں گے اقل مخرج. اقل مخرج کا مطلب ہے زوج کے حصے سے. سمجھ آئی؟ اب 4 سے مسئلہ بن گیا, 4 کا 1 حصے مل گیا, 3 حصے مل گئے. اور 3 اور یہ جو 3 ہے ان میں مطابقت پائی جا رہی ہے, کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہے. فابہا. ٹھیک ہو گیا. وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ, اور اگر برابر نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ نسبت اسی طرح ہی دونوں میں توافق کی نسبت ہے کہ تباین کی. توافق ہے تو وفق سے ضرب دے دیں گے, اس کا وفق نکالیں گے, پھر وفق کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے. اور اگر تباین کیا ہے تو روس کو, عدد روس کے کل کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے. وہ اصل مسئلہ وہی اقل مخرج جو بنایا ہوگا, اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں. تو پھر من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں وفق کے روس کے وفق کو ضرب دے دیں گے اگر روس کے ساتھ موافقت پائی جا رہی ہے اس باقی کی, جیسا کہ زوج اور 6 بیٹیاں. خامد اور ایک شخص فوت ہوا, شخصی ایک یعنی بیوی فوت ہوئی, خامد چھوڑا, ماں فوت ہوئی, بیٹیاں چھوڑی.
اچھا زوج کے لیے بیٹیوں کی موجودگی میں کتنا ہوا؟ اگر میں اسی پروسیجر کے مطابق چلوں دوبارہ تو ذرا کام لمبا ہوتا ہے لیکن موٹی سی بات، 4 سے مسئلہ شروع کیا، 1 اسے دیا، 3 اس کو دے دیے جی۔ اب 3 6 پر پورا تقسیم نہیں ہو رہا، وہی تصحیح کا قانون شروع۔ 3 میں اور 6 میں نسبت کیا ہے؟ توافق کی، 3 × 3 3 دونی، ٹھیک ہے۔ اب اس 2 کو ضرب دے دو اصل مخرج کے، جو اقل مخرج ہے نا اس کے اندر ضرب دے دو، 4 دونی، اس کو بھی اب اسی سے ضرب دے دو 2، اور یہ 3 تھا، اس کے وفا کو نہیں چھیڑنا، 3 ضرب 2، 6 اور 2، اب 6 اور 6 بیٹیوں میں پورا تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اس کا طریقہ، سمجھ آ گئی بات؟ چلو جی وَإِلَّا مرکبہ ہے، یعنی إِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طرح نہ ہو تو پھر مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے فرض کے اقل مخرج میں کل روز کو ضرب دے دو، سو جو حاصل ہوگا فالمبلغ، جو حاصل ہوگا وہ مسئلہ کی تصحیح ہے، جیسا کہ زوج اور 5 بیٹیاں، زوج کے لیے 1/، بیٹیوں کے لیے 2/، طریقہ وہی کریں گے، 4 سے مسئلہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور 1 اسے مل جائے گا، 3 اسے دے دیں گے۔ وہ جب دیکھا تو 3 اور 5 کے درمیان تباین پایا جا رہا ہے، توافق بھی نہیں ہے، اب ہم کریں گے کیا؟ عدد رؤوس کے کل کو اقل مخرج کے کل میں ضرب دے دیں گے، 4 5 اسی ضابطے کے مطابق جو اصل مسئلہ میں ضرب کھائے وہی عدد نیچے بھی ضرب کھائے گا، 1 کو 5 سے ضرب دی، جواب 5، اسی طرح 5 کو 3 سے ضرب دی، اب یہ 15 جو ہے یہ 5 کے اندر بالکل پرفیکٹ طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، ہر ایک کو کتنے مل جائیں گے؟ 3 ٹھیک ہے، 3 5 15، بات سمجھ آ گئی؟ لو جی آخری قانون آ گیا جی رد کا، چوتھا قانون آخری ہے، والرابع ان یکون مع الثانی من لا يرد علیہ فاقسم ما باقیہ من مخرج فرض من لا يرد علیہ علی مسئلہ من يرد علیہ، کہ یہ ہے 2 جنسوں میں، چوتھا یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ من لا يرد علیہ، یعنی 2 جنسیں من يرد علیہ کی ہوں، ساتھ من لا يرد علیہ آ جائے، تو پھر کریں گے کیا؟ من لا يرد علیہ کے فرض کے مخرج کے اقل سے جو باقی بچے گا اس کو تقسیم کر دیں گے من يرد علیہ کے مسئلہ سے۔ یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، اس کے ہمیں 2 پارٹس بنانے پڑیں گے، سمجھیں بات کی، اس کے 2 حصے کرنے پڑیں گے، ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اگر پورا تقسیم ہو جاتا ہے فابہا، اور یہ ایک ہی صورت ہوگی، وہ کیا ہے؟ للزوجات الربع والباقی بین اہل الرد اثلاثا، زوجات کے لیے ربع ہوگا اور باقی جو من یرد علیہ ان کے درمیان باقی 3 سے تقسیم ہو جائیں گے، جیسے کہ زوجہ اور 4 جدات اور 6 اخیافی بہنیں، مسئلے سے سمجھ آئے گی بات۔ زوجہ اور ساتھ ہیں 4 جدات، اور اس کے ساتھ 6 ٹھیک ہو گیا۔ چونکہ اولاد موجود نہیں ہے تو زوجہ کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/، جداد کے لیے 1/،
6. اخیافی بین ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3. اب مسئلے کو اگر ہم شروع کرتے ہیں تو 12 سے ہوگا. 12 کا اسے 3 ملتا ہے, اسے 2 ملتا ہے اور اس سے 4 ملے گا. 4 2 6, 6 اور 3 بقایا کتنے بچتے ہیں؟ بقایا بچ رہے ہیں نا. اب ہم یوں کریں گے کہ اس کو بنا دیں گے جناب 4 سے. اقل مخرج یہیں پر سیدھا کر لیتے ہیں. اقل مخرج 4 ہے, ٹھیک ہے. اب 4 کا 1 اسے دے دیا, اس سے مٹا دو. بقایا کتنے بچے؟ 3. یہ 3 ہم نے ان کے لیے رکھ دیا. وقتی طور پر تو بات ایسی آ رہی ہے نا, یہ 3 اس کے لیے آ رہے ہیں. اب ہم نے یہ جو 3 ہے نا, ان دونوں کے اندر ایسے تقسیم کرنا ہے کہ پورا تقسیم ہو گیا. اب دیکھیں یہ جو سدس ہے یہ سلس کا نصف ہے. 1/6 کو یعنی سدس کو جب آپ دگنا کرتے ہیں تو سلس بنتا ہے, اور اس کو جب دگنا کرتے ہیں تو اس وقت وہ 2/3 بن جاتا ہے. تو سدس کو وہی التضعیفی و تنکیس وہ پڑھا تھا نا, وہ تنصیفی. تو 1/6 در حقیقت 1/3 کا نصف ہے. اب ہم کریں گے یہ جو 3 ہے 2 اس کو مل جائیں گے اور 1 اس کو مل جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اتنا تک تو ٹھیک ہو گیا, اتنے تک تو ٹھیک ہو گیا. 1 زوجہ کا پورا ہو گیا. لیکن 1 4 جدات پر اور 2 6 اخیافی بہنوں پر تقسیم نہیں ہو پا رہا. 1 اور 4 میں تو نسبت تباین کی ہے, اور 2 اور 6 میں نسبت توافق کی ہے. 2 تیے. اب 3 اور 4 میں نسبت کون سی ہے؟ تباین کی. کیونکہ 1 زوجہ ہے تو 1 کو 4 سے 4 ہی آیا, تو 4 میں 4 تیے 12. ہمارے پاس وہ 12 آ گئے. کتنے آ گئے؟ یہ 12 کو 4 سے ضرب دی, کتنے آ گئے؟ ضابطہ یہ ہے کہ جس کو اوپر ضرب آئی اس کو نیچے بھی ضرب آتی ہے. بارہ کے 12 12 24 24 24 دونوں 48 48 مکمل ہو گئے. اب ہم ادھر آتے ہیں. 12 4 بار پورا تقسیم ہو رہا ہے. اب ہر ایک جدہ کو کتنے مل گئے؟ 3. 24 6 پر پورا تقسیم ہو رہا ہے. ہر ایک کو کتنے کتنے مل گئے؟ 4 4 مل گئے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لو جی. وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ, اور اگر جو من لا يرد علیہ کے اقل مخرج سے باقی بچا ہے, من يرد علیہ کے مسئلے پر اگر وہ پورا نہیں اتر رہا, تو پھر من يرد علیہ کے جمی مسئلہ میں ضرب دے دیں گے من لا يرد علیہ کے اقل مخرج کے اندر, جمی مسئلہ کے اندر ضرب دے دیں گے. جو حاصل ہوگا وہی 2 فریقوں کے فرض کا مخرج بنے گا. کاربعی زوجات و 9 بنات و 6 جدات. اب مسئلہ دیکھیں. 4 بیویاں, 9 بیٹیاں, 6 جدات. 4 بیویوں کے لیے اولاد موجود ہے.
1/8 बना। 9 बेटियों के लिए 2/6, जद्दात के लिए 1/8 से मसला शुरू किया क्योंकि जुफ्त वही है, और 8 को 3 से ज़रब दी तो 24 हो गया। इधर 3 आ गया, इधर 16 आ गया, और इधर 6 20 और 23, 1 बचा। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। अब ऐसी तो जब रद्द हो रहा है और साथ मल्ला रद्दु अलैह भी मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे? अकल मखरज क्या बनता है? 8। अकल मखरज, ठीक है जी, हिस्से। अकल मखरज का 8वां हिस्से दिया, बकाया कितने बच गए? अब हमने 7 इसको दिए। अब वो ज़ाब्ता याद होगा कि जब मैंने कहा 2 सुलुस और सुदुस इकट्ठे होते हैं तो वो कितने होते हैं भला? कितने होते हैं? 5। ठीक हो गया। अब ये बात बड़े गौर से समझनी है। 2 सुलुस और सुदुस ये तो जनाब आपस मिलाएं तो ये बन जाते हैं 5। क्या? 5। कितने? 2 सुलुस और सुदुस मिले तो क्या बनता है? 5। अब जनाब यूं करेंगे हम, ये जो सिहाम है ना इनके, उसका हम अलग से मखरज बना लेंगे। ठीक हो गया। और उसके हिस्से लेने वाले नीचे क्या आ गए? ठीक है, यानी जिसका मतलब हम ये ले रहे हैं कि 2/3 का मतलब इधर बन रहा है, और 6 जद्दात, ये 1/6 इसका मतलब बन रहा है 1। 9 बेटियों के लिए 4 हो गए, और 6 जद्दात के लिए। इतनी बात समझ आ गई? अब ये कि हिस्से कितने हैं? ये जो अकल मखरज से बचा है वो 7 है, और जिनको हिस्से देने हैं वो हिस्से कम हैं, 5 है ना। अब तरीकाकार ये है कि जब उधर से दिया, ये अकल मखरज है, तो इस सिहाम को, यानी ये जो इसको, ये दर हकीकत मखरज सालिस है। अकल मखरज मखरज सानी है, ये मखरज अव्वल है। अब मखरज सालिस को मखरज सानी के कुल के साथ ज़रब देंगे। बात समझ आ रही है? मखरज सानी के ये कुल के साथ ज़रब होगा जनाब 8 5। तो चूंकि ये अकल मखरज के साथ ज़रब हुई है तो इधर भी इसको ज़रब देंगे। ठीक हो? इसके साथ नहीं देंगे। यह बात बड़ी ख्याल से रखनी है। जब मखरज सालिस बना लें तो मखरज सालिस के जो सिहाम हैं उसको ज़रब नहीं देनी, क्योंकि उसी को तो ऊपर अकल मखरज में मखरज सानी में ज़रब दिया जा रहा है। तो यह गलती ये नहीं करनी कि यहां पर ज़रब देनी शुरू कर देनी, वरना बड़ी करके देखने बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो पूरे नहीं उतरेंगे। ठीक है, ये 5 निकल गए, 40 में से 5 निकाल दे, पीछे कितने बच गए? ठीक है, कितने बच गए? अब ये 35 हमारे पास महफूज हो गए। अब जो इसके सिहाम बाकी बचे थे मखरज सानी के, 1 को निकाल कर 8 को, 8वें को 7 बजे, उसको इसके कुल के साथ ज़रब दे देंगे। 5 ज़रबे 7, और इसको अब जो मखरज में ज़रब आई है उसको भी इसके साथ ज़रब दे दो। 7 चौका 28, और एक 28 और 7
یہ اس میں احتیاط ہے، وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، مکسنگ کر دیتے ہیں. میں پھر سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مخرج اس مسئلے کے اندر ہیں 3. اس رد کے مسئلے کے اندر مخرج کتنے ہیں؟ سب سے پہلے عام مخرج جو 24 ہم نے نکالا ہے، اسے ہم کہیں گے مخرج اول. پھر اس کے بعد جو اقل مخرج ہے، اقل مخرج جو زوجہ من لا یرد علیہ، یہاں پر بیوی ہے، اس کے حساب سے جو مخرج ہم نے قائم کیا، یہاں پر 8 آیا، وہ ہے مخرج ثانی. ٹھیک ہے. اس مخرج ثانی میں سے ایک جب زوجہ کو دیا، پیچھے 7 بچے، اور 7 جب بچے تو یہ 7 9 بیٹیوں اور 6 داد کے حصوں کے برابر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے حصے بنتے ہیں 5 اور یہ ہیں 7. 7 اور 5 میں کوئی مناسبت نہیں ہو رہی، وَإِن لَمْ يَسْتَقِبْ، برابر نہیں آ رہے ہیں. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخرج ثالث قائم کیا جاتا ہے. مخرج ثالث وہ 9 بیٹیوں اور 6 جدات من یرد علیہ کے سہام کے مطابق وہ مخرج ثالث بناتے ہیں. پھر ضابطہ یہ ہے کہ مخرج ثالث کو مخرج ثانی کے کل میں ضرب دیں گے. ضرب دینے کے بعد اس کا حصہ وہیں پر دے دیں گے. پیچھے جو بچے گا مخرج ثانی میں سے جو 1 دینے کے بعد باقی بچے گا، وہ یہاں پر بچ رہا ہے 7. پھر مخرج ثانی کے 7 کو مخرج ثالث کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے. ادھر بھی تقسیم مکمل ہو جائے گی، ادھر بھی تقسیم مکمل ہو جائے گی. یہ ہے اس کا ضابطہ. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اصل وہ جب مخرج نہیں نہ کرتے شروع میں، اول ثانی ثالث، تو وہ مکسنگ کی وجہ سے گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس سے اگلا بھی جہان ہے. 7 یہ آپ نے نکال لیے. اب 7 اور 6 میں جناب مسئلہ بن گیا. 7 حصے ہیں اور 6 کے اندر تقسیم نہیں ہو پا رہے. 28 ہیں، یہ 9 میں کیسے تقسیم کرو گے؟ ہو جاتے تقسیم؟ وہ 27 ہوتے تو ہو جاتے نا، یہ 28 ہے. اس بات سے اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہوگا. تو 7 حصے ہیں اور 6 جدات ہیں. ان کے لیے وہی طریقہ کار کہ جب ان میں سہام اور روس میں نسبت تباین کی ہو. ادھر بھی دیکھا سہام میں اور روس میں نسبت تباین کی ہے، تو پھر عدد روس کے آپس میں دیکھتے ہیں. 9 اور 6 میں نسبت کون سی ہے؟ تفاوت بالثلث. 3 3 9، 3 2 6. اب ایک کے کل کو دوسرے سے ضرب دے دو، 18 آئے گا. 6 کو 3 سے دے دو یا 9 کو 2 سے دے دو، 18 آیا. اب 18 کو وہ 35 آیا تھا نا، اصل وہ الٹا ہو گیا، لکھنا ادھر ہی تھا. اس کو ذرا ادھر کر لیتے ہیں. ضرب 18، کیلکولیٹر لگائیں. 35 کو 18 سے ضرب دے دیں، 630. 3 0. ہاں 630 آ گیا. لیجیے جناب، اب اس 18 کو 28 سے ضرب دے دیں. 504 آیا جی. اور اسی 18 کو 7 سے ضرب دے دیں. 504 اور 126. 126 اور 504 کو جمع کیا، جواب وہی 630 مکمل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب 504 جو ہے یہ 9 پر تقسیم کریں جی. ہر ایک
بیٹی کے لیے 56 ہو گیا. ارے ایک بیٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ 126 کو 6 پر تقسیم کریں, ہر جدہ کے لیے 21 ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ 5 حصے 4 بیویاں ہیں, اوپر بھی تو مسئلہ ہے, تو اس کو بھی 18 سے ضرب دے دیں گی. 5 کو 18 سے ضرب دے دیں, کتنا؟ 90. اب 90 کو 4 پر تقسیم کر دیں, 22.5. یہ 22.5 اس کے لیے ہوئے گا 22.5, ہر ایک کے لیے 22.5 کسر میں آ گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے جناب اس کا طریقہ. سب سے پہلے بات میں پھر کہہ رہا ہوں, 3 مخرج بنانے ہیں, اور مخرج ثانی جو ہے اس کا سیاہ مخرج ثانی اس کو کلیئر کریں. پھر اس کے بعد جو مخرج ثالث بنانا ہے تو من یرد علیہ کے سہام سے بنانا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس سہام کو مخرج ثانی کے کل کے ساتھ ضرب دینی ہے. کل کے ساتھ ضرب دینے کے بعد اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ آپ کے پاس اصل ہوگا. تو ادھر 35 بچ گئے, ادھر 8 میں سے 7 بچ گئے. اس 7 کو مخرج ثالث کے کل کے ساتھ ضرب دیں گے. اور سمجھ آئی بات کی؟ لو جی, وتیسری بنات میں ست جات ثم اضرب سہام من لا يرد علیہ فی مسئلۃ من يرد علیہ وسہام من يرد علیہ فیما باقیہ من مخرج فضل من لا يرد علیہ وان انکسر علی البعض, اگر کسر واقع ہو جائے بعض پر تو مسائل کے تصحیح ہوگی باقی مذکورہ طریقے پر. ٹھیک ہو گیا جی مسئلہ؟ لو جی دعائے خیر کریں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا شفا. میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ شرک ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر, اور جتنے بھی احباب حاضرین ہیں, یا الہی سب کے علم عمل میں برکت عطا فرما, ان کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہی ہمیں ہمارا علم نافع بنا. اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا شفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.